لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. حج عمرہ کورس کا یہ دوسرا سبق ہے اور اس سبق میں ہم آپ کو حج کا مکمل طریقہ بیان کریں گے. دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح مسائل بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام سامعین کو ناظرین کو صحیح طریقے سے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں، حج نام ہے 5 دنوں میں 5 مقامات پر 7 عبادتیں ادا کرنے کا. 5 مقامات کون کون سے ہیں؟ مینا، عرفات، مزدلفہ، بیت اللہ اور صفا مروہ. اور 7 عبادات کون سی ہیں؟ احرام، وقوف، رمی، قربانی، حلق، طواف اور سعی. دیکھیں، حج کا ایک خاص وقت ہے، اس کے علاوہ حج نہیں ہو سکتا. عمرہ تو سال بھر میں کبھی بھی ادا ہو سکتا ہے ان 5 دنوں کے علاوہ، لیکن حج جو ہے وہ مختص ہے، خاص ہے ان 5 دنوں کے ساتھ. ان 5 دنوں میں عمرہ نہیں ہو سکتا، یہ حج کے ساتھ خاص ہے. حج کے اندر 3 فرائض ہیں، 6 واجبات ہیں اور 8 پابندیاں ہیں. 3 فرائض احرام، وقوف عرفہ اور طواف زیارت ہیں، اور 6 واجبات: نمبر 1 مغرب تک عرفات میں ٹھہرنا، نمبر 2 صفا مروہ کی سعی کرنا، نمبر 3 جمرات یعنی شیطانوں کو کنکر مارنا 3 دن، اور نمبر 4 قربانی کرنا، نمبر 5 حلق یا قصر کروانا. یہ اس کا مختصر سا خاکہ ہے. اب آپ کے سامنے تصویر ہے، اس تصویر سے آپ مناسک حج کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں. جس وقت آپ حج کا احرام باندھنے جائیں گے تو وہ مکہ مکرمہ میں آپ ٹھہرے ہوئے ہوں گے. مکہ مکرمہ میں ہی آپ نے احرام باندھنا ہے. تو حج کی جو اہم 2 فرض ہیں، ایک فرض تو احرام کا اور دوسرا طواف زیارت کا. یہ دونوں فرض آپ نے مکہ مکرمہ میں ادا کرنے. فی الحال ابھی پہلا عمل آپ کا احرام کا. احرام آپ نے مکہ میں باندھنا ہے. اب مکہ سے پھر آپ نے مینا جانا ہے، اور مینا میں آپ نے ایک سنت عمل ادا کرنا ہے. وہ سنت عمل یہ ہے کہ 5 نمازیں پڑھنی ہیں ظہر سے لے کر اگلے دن کی فجر تک. یہ عمل مستحب ہے. اور غنیۃ الناسک جو کہ حج کی بہت مستند کتاب ہے، اس میں اس کو مندوبۃ یعنی کہ مستحب کہا گیا ہے. اگرچہ بہت سی کتابوں میں سنت بھی لکھا گیا ہے اس کو، لیکن غنیۃ الناسک کیونکہ ایک مستند کتاب ہے اور عاشر فتاوی کا اعتماد اسی پر ہے، اس لیے اس کی عبارت بھی ہم نے نقل کر دی ہے کہ اس میں اس کو انہوں نے مندوب کا لفظ کہا ہے لیکن مستحب قرار دیا ہے. یہ سنت عمل آپ نے ادا کیا. اب اس کے بعد 9 ذی الحج کی نماز فجر آپ نے مینا میں پڑھی، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اب آپ نے عرفات روانہ ہو جانا ہے. دیکھیں، آپ نقشہ جو ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس نقشے کے لحاظ سے تو پہلے مکہ ہے، پھر مینا ہے، پھر مزدلفہ ہے، اور اس کے بعد جا کے عرفات ہے. لیکن جب آپ مناسک ادا کریں گے تو اس میں مکہ سے مینا، مینا سے پھر عرفات، اور پھر عرفات سے مزدلفہ، پھر مینا، پھر مکہ، اس طرح ہے. تو بہرحال ابھی آپ نے مینا سے ڈائریکٹ براہ راست جانا ہے اپنے عرفات، اور عرفات میں آپ نے مغرب تک ٹھہرنا ہے. مغرب تک ٹھہرنا واجب ہے. اور 9 ذی الحج کی نماز فجر کے بعد آپ نکلے ہیں، 9 ذی الحج کی نماز فجر کے بعد سے لے کر 10 ذی الحج کی صبح صادق تک کسی بھی ایک گھڑی عرفات میں ٹھہرنا یہ فرض ہے. چاہے انسان سویا ہوا ہو، جاگتا ہوا ہو، اور کسی بھی حالت میں ہو، اگر وہ یہاں سے گزر گیا ایک لمحے کے لیے بھی تو اس کا وقوف عرفہ ادا ہو گیا. البتہ مغرب تک ٹھہرنا واجب ہے. اور یہاں پہ جو ظہر اور عصر کو جمع کیا جاتا ہے یہ کوئی فرض یا واجب عمل نہیں بلکہ صرف مستحب عمل ہے یا سنت عمل ہے. عرفات میں جیسے ہی سورج غروب ہوگا مغرب کی نماز ادا کی جائے گی. اس کے بعد مزدلفہ کی طرف نکلنا ہے، اور مزدلفہ کی رات میں مغرب اور عشاء کی نمازوں کو ایک ساتھ عشاء کے وقت میں پڑھا جائے گا. اور یہاں پہ ان 2 نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا یہ واجب ہے، اس لیے یہ 2 نمازیں اکٹھی آپ نے پڑھنی ہیں.
مزدلفہ میں قیام کا حکم یہ ہے کہ یہاں پر بھی 1 گھڑی قیام واجب ہے، اور اس کا وقت مغرب کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور 10 ذی الحج کی طلوع آفتاب تک رہتا ہے۔ البتہ 10 ذی الحج کی صبح صادق سے طلوع آفتاب تک ٹھہرنا یہ واجب ہے۔ کوئی اگر اس سے پہلے وقوف کر کے چلا گیا، جیسے گزشتہ سالوں میں یہ عمل ہوا ہے کہ بہت سے لوگوں کو صبح صادق سے پہلے ہی مزدلفہ سے لے جایا گیا مینا، تو ان پر دم واجب ہو گیا، اس لیے کہ یہ کوئی آسمانی آفت نہیں ہے، قدرتی آفت نہیں ہے، بلکہ انسانوں کی طرف سے یہ مجبوری ہے، انسانوں کی طرف سے زبردستی کی گئی ہے، لہذا اس سے کوئی اعتبار نہیں ہے اور دم پھر بھی واجب ہوگا۔ لہذا آپ کو کوئی جتنا بھی اصرار کرے آپ نے اس جگہ سے جانا نہیں ہے اس وقت میں، یعنی کہ 10 ذی الحج کی صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک کا جو وقت ہے 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا، آپ نے یہاں پہ لازمی اس کو گزارنا ہے۔ تو جو 10 ذی الحج کا دن ہے یہ بڑا یعنی کہ اعمال سے بھرپور دن ہے۔ پہلے تو آپ نے یہاں پہ مزدلفہ کا واجب ادا کیا، اور اس کے بعد اب آپ نے 10 ذی الحج میں مینا جا کر جمرۃ العقبہ کو کنکریاں مارنی ہے، 7 کنکر مارنے ہیں، اور یہاں پہ اس دن آپ نے صرف جمرۃ العقبہ کو کنکریاں مارنی ہے، بقیہ 2 جمرات 2 شیطانوں کو کنکریاں نہیں مارنی، اور اس دن یہ کنکریاں مارنا واجب ہے۔ کنکریاں جیسے آپ مار لیں گے اس کے بعد آپ نے قربانی کرنی ہے، اور یہ قربانی اگر تو آپ نے نفلی حج یعنی کہ صرف حج افراد کیا ہے تو قربانی یہ نفلی کہلائے گی، اور اگر آپ نے حج تمتع یا حج قران کیا ہے، اور عموماً لوگ حج تمتع کرتے ہیں تو اس لیے قربانی واجب ہوگی، اور اس کے بعد قربانی سے فارغ ہونے کے بعد بال مڑوانے ہوں گے یا کتروانے ہوں گے، اور اگر خواتین ہیں تو وہ اپنے بال کٹوائیں گی۔ یہ جو 3 اعمال ہیں یعنی کہ رمی، قربانی اور قربانی سے فارغ ہونے کے بعد بالوں کو حلق کروانا یا مڑوانا، ان تینوں میں یہ ترتیب واجب ہے، ان کو آگے پیچھے آپ نہیں کریں گے، اگر ان کو آگے پیچھے کیا تو دم واجب ہو جائے گا۔ قربانی کا وقت 3 دن ہے، جس طریقے سے بقرعید کے 3 دن ہوتے ہیں، قربانی کے یہی 3 دن ہیں، ان 3 دنوں میں سے کبھی بھی آپ قربانی کر لیں گے، قربانی ادا ہو جائے گی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ قربانی کرنے کے بعد ہی آپ حلق کروا سکیں گے، اس سے پہلے نہیں کروا پائیں گے، اور جیسے ہی آپ نے حلق کروایا تو آپ کے لیے تمام چیزیں حلال ہو گئی، تمام پابندیاں جو آپ پر احرام کی وجہ سے لاگو ہوئی تھیں وہ تمام پابندیوں سے آپ نکل آئے، سوائے بیوی کے کہ وہ حلال نہیں ہے۔ جب آپ ان تمام ارکان سے، تمام واجبات سے فارغ ہونے کے بعد جب مکہ مکرمہ میں جا کر طواف کریں گے، طواف زیارت جو کہ حج کا تیسرا اور آخری فرض ہے، اس کو ادا کریں گے، تو اس کو ادا کرنے کے بعد بیوی بھی آپ پر حلال ہو جائے گی۔ طواف زیارت کا وقت بھی 10، 11 اور 12 ذی الحج ہے، یعنی کہ وہی 3 دن جو قربانی کے 3 دن ہوتے ہیں وہی اس کے دن ہیں۔ اگر اس سے مؤخر کر لیا بغیر مجبوری کے تو اس صورت میں دم واجب ہوتا ہے۔ البتہ خواتین کو جو ہے منسس کا مسئلہ آتا ہے، عذر، شرعی عذر کے جو دن ہوتے ہیں، شرعی عذر کی وجہ سے انہوں نے اگر طواف زیارت کو مؤخر کیا ہے تو ان پر دم واجب نہیں ہوگا۔ طواف زیارت کرنے کے بعد 2 عمل رہ جاتے ہیں، ایک تو آپ نے سعی کرنی ہے، صفا مروہ کی سعی کرنی ہے، اور اس کا طریقہ وہی ہے، اور یہ واجب ہے، اور اس کا طریقہ وہی ہے جو عمرے میں بیان ہوا ہے۔ اور اس کے بعد اب آخری رہ گیا ہے کام، وہ ہے آپ نے دوبارہ اب مینا آ جانا ہے، تیسری بار مینا آنا ہے، اور اس بار آپ نے 2 دن 11 ذی الحج 12 ذی الحج ان دونوں دنوں میں آپ نے مینا میں گزارنے ہیں، اور یہاں پہ 3 جمرات کی رمی کرنی ہے، 3 جمرات کو 7 کنکر مارنے ہیں، اور ہر جمرے کو کنکر مارنے کے بعد دعائیں کرنی ہیں۔ البتہ جس جمرے کے بعد دوبارہ رمی نہیں ہے، یعنی جو آخری جمرہ ہے اس کو مارنے کے بعد کوئی دوبارہ رمی نہیں ہے، تو اس میں آپ نے کوئی دعا نہیں کرنی ہے۔ اور اس کے بعد سب سے آخری واجب رہتا ہے آپ کا طواف وداع۔ طواف وداع جب کب ہوگا؟ جب بالکل آپ کی وطن واپسی کا ارادہ ہوگا، اس وقت طواف وداع ہوگا، اور یہ بھی واجب ہے۔ تو دیکھیں آپ کی جو پابندیاں ہیں اس سے آپ کب حلال ہوں گے؟ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، حلق کرانے کے بعد آپ حلال ہوں گے، اور بیوی کب حلال ہوگی؟ طواف زیارت سے حلال ہوگی، اور طواف زیارت کرنے کے بعد آپ کے لیے تمام قسم کی پابندیاں سے آپ نکل آئے ہیں، اور صرف کچھ واجبات رہ گئے ہیں۔ رمی کا واجب رہ گیا اور طواف وداع کا واجب رہ گیا۔ رمی ادا کر لینے کے بعد آپ جا کے طواف وداع کریں گے، اور اگر وقت ہے آپ کے پاس تو اس وقت میں آپ جتنے چاہیں عمرے کر سکتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ یہاں پہ کچھ لوگ دعاؤں کا پوچھتے ہیں کہ دعائیں ہم کہاں کریں، تو بہت سے مقامات ہیں جہاں پہ آپ دعائیں کر سکتے ہیں، جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا گیا تھا، عمرے کے
طریقے میں کہ کعبے پر پہلی نظر پڑتے وقت آپ دعا کریں. اسی طریقے سے حتیم کے اندر دعا قبول ہوتی ہے، طواف کے دوران، طواف کے چکروں میں دعا قبول ہوتی ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ طواف کے ہر چکر کے لیے مختلف دعائیں بعض کتابوں میں لکھی ہیں اور بعض معلمین بتاتے ہیں، تو یہ ساری دعائیں غیر مستند ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا یہ دعا ثابت ہے اور ایک کا دکا اور دعائیں ثابت ہے، لیکن اکثر دعائیں ہر چکر کی جو دعا خصوصاً ہے وہ تو کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. اسی طریقے سے ملتزم کے پاس دعا قبول ہوتی ہے، میزاب رحمت کے نیچے دعا قبول ہوتی ہے، بیت اللہ شریف کے اندر دعا قبول ہوتی ہے، زمزم پینے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، مقام ابراہیم کے پیچھے دعا قبول ہوتی ہے، صفا پہاڑی پر دعا قبول ہوتی ہے، مروہ پہاڑی پر چڑھنے کے بعد اوپر وہاں دعا قبول ہوتی ہے، وقوف عرفات کے دوران، وقوف مزدلفہ کے دوران، منا کے قیام کے دوران، مسعی کے اندر، رمی کے بعد، رکن یمانی کے پاس، دار ارقم میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش میں، غار حرا میں، غار ثور میں. یہ تمام مسائل غنیۃ الناسخ صفحہ نمبر 198 سے 200 تک میں تمام مسائل موجود ہیں اور وہاں سے مسائل لیے گئے ہیں. اس طریقے سے یہ آپ کا حج الحمدللہ مکمل ہو گیا اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے حج مبارک کرے، سعادتوں کا، برکتوں کا باعث بنائے. اب عمرے کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے، حج کا طریقہ بھی بتا دیا گیا ہے. اب جنایات کے مسائل لیتے ہیں اور کچھ کوتاہیاں حج کے حوالے سے رہتی ہیں اور کچھ اہم مسائل رہتے ہیں جو انشاءاللہ ہم اگلے دروس میں آپ کو بیان کریں گے.